یہ قوالوں کی قوالی ہیں، علی دا پہلا نمبر دھما دم مس کلندر۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں مولا علی نے سبق سکھایا ہے، ہمیں یہ درس سیدنا علی سے ملا ہے، ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر۔ آئیے آصف علوی رافضی کی کہانی کا ایک مزید جھوٹ آپ کو سناتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا، بابا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا۔ انہیں 3 صحابہ کا نام لکھوا کے علی کا چھوڑ کے باقی نام لکھوانے شروع کر دی۔ 13 نام جب ہو گئے تو بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینک دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الا اخبرکم بخیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر، میں تمہیں بتاتا ہوں اس امت میں ان کے نبی کے بعد سب سے بہتر فرد ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی محبت عطا فرمائے، اس محبت کو ہمارے سینوں میں باقی رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ خون اہل بیت کے تاجر رافضیوں کے یہ علامے جو علم سے کورے ہیں اور اپنی جہالت کی اکیڈمی کے ماہر ہیں، جھوٹ بولنے کے ماسٹر ہیں، ایک بات مل جائے اس میں 100 جھوٹ ملا کر کاہنوں نجومیوں کی طرح پھیلانے کے اندر مہارت رکھتے ہیں۔ جو بات ان کو ملی ہے اگر اتنی بھی پیش کر دیں، لیکن چونکہ مذہب کی بنیاد جھوٹ پر ہے، سبائیت کی بنیاد جھوٹ پر ہے، رافضیت کی بنیاد جھوٹ پر ہے، اور اس جھوٹ کے اندر بھی مرچ مسالہ جب تک نہ لگائیں تو دلوں میں چھپا ہوا بغض، اس کو سکون نہیں ملتا۔ آئیے سنیے، آصف علوی صاحب کو کچھ ملا، پھر اس میں پوری جھوٹ کی ایک کہانی گھڑ لی۔ ایک امام کا نام لیتے ہیں، یوں انبار لگاؤں میں ان اماموں کے۔ تیسرے امام ہیں ان کے احمد بن حنبل، ان کا نام ہے، ان کے ماننے والے حنبلی کہلاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا، بابا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا۔ انہیں 3 صحابہ کا نام لکھوا کے علی کا چھوڑ کے باقی نام لکھوانے شروع کر دی۔ 13 نام جب ہو گئے تو بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینک دیا۔ اس نے کہا بابا میں سوچ رہا تھا کہ آپ علی کا نام اب لکھوائیں گے، اب لکھوائیں گے، اب لکھوائیں گے، اب لکھوائیں گے۔ بابا اتنی دشمنی ہے آپ کے دل میں علی کی، 13 نام گزر گئے، آپ نے ابھی تک علی کا نام نہیں لکھوایا۔ احمد بن حنبل نے بیٹے کو جھڑک دے کے کہا، شرم کر، تو صحابہ کا پوچھ رہا ہے، علی صحابی نہیں، علی محمد کا بھائی ہے۔ اس کذاب آصف علوی نے جو باتیں من گھڑت بنا کر بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی حوالے کے امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے بیٹے میں بیان کی ہیں، ان کی حقیقت جاننے کے لیے امام ابو یعلا رحمہ اللہ کی کتاب المسائل الفقہیہ جلد 2 صفحہ 93 کی یہ روایت دیکھ لیجئے۔ مسئلہ زیر بحث ہے کہ آیا تمام عرب نسب میں ایک دوسرے کے برابر ہیں؟ تو امام قاضی ابو یعلا رحمہ اللہ نے اس میں جو پہلی روایت امام احمد کی ان کے بیٹے سے نقل کی، اس کی سند دیکھ لیں۔ امام ابو یعلا فرماتے ہیں میں نے اپنے دادا ابو القاسم کی تحریر سے نقل کیا، قُرِئَ عَلَىٰ ابی الحسن، یعنی ابو الحسن پر قرات کی گئی۔ یہ مجہول کا صیغہ استعمال ہوا، قرات کرنے والا کون ہے یہ معلوم ہی نہیں، لہذا یہ روایت ضعیف ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے باسند صحیح ثابت نہیں۔ پھر صفحہ 93 کی آخری سطر دیکھیں، ایک دوسری سند سے جو روایت ہے اس میں ہے کہ عبداللہ بن احمد نے اپنے والد احمد بن حنبل سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس روایت کے بارے میں پوچھا کہ وہ فرماتے ہیں کننا اذا فاضلنا بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا ابو بکر وعمر وعثمان، ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتے تو کہتے ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہوا کما قال، یہ بات تو اسی طرح ہے جس طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی۔ تو میں نے کہا پھر علی بن ابی طالب کہاں ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ؟ تو امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا پیارے بیٹا، ابن عمر نے اہل بیت میں سب سے افضل کی بات نہیں کی، اس لیے علی کا اسم گرامی بیان نہیں ہوا۔ پھر قاضی ابو یعلا رحمہ اللہ نے وضاحت فرمائی کہ ان کے اس کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ان اصحاب کے بارے میں ہے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کا رشتہ نہیں تھا، جبکہ علی رضی اللہ عنہ وارضاہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں صحابیت کے بعد ایک اور فضیلت بھی حاصل ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری قرابت کی۔ امام ابو یعلا کی اس کتاب کے حوالے سے اگر کوئی یہ بات پیش کرنا چاہے تو کرے، لیکن اتنی کرے جتنی موجود ہے، ویسے بتائیں جیسے ہے، اس پر سبائیت رافضیت کا مثالہ اور ان ذاکروں کا جھوٹا پروپیگنڈا اپنے مذہب کا بنائے ہوا رنگ روغن نہ کرے، جیسے اس آصف علوی رافضی نے ایک مکمل کہانی گھڑ کر سنائی، پھر اپنے اس جھوٹ پر اتراتے ہوئے کہتا کیا ہے، سنیے۔ ایک امام کا نام لیتے ہیں، یوں انبار لگاؤں میں ان اماموں کے۔ جھوٹوں کے لیے جھوٹ کے انبار لگانا کیا مشکل ہے، اسے تو بس اپنا کاروبار چلانا ہوتا ہے، سچا ہے تو دلیل اور ثبوت دکھا کر اصل بات پیش کرے۔ اس کا مزید جھوٹ سنیے۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا بابا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا۔ انہیں 3 صحابہ کا نام لکھوا کے علی کا چھوڑ کے باقی نام لکھوانے شروع کر دی۔ 13 نام جب ہو گئے تو بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینک دیا۔ یہ ساری بات جھوٹ کے اس کھلاڑی علوی کا جھوٹا کارنامہ ہے کہ 13 نام ہو گئے، کوئی غیرت مند سبائی رافضی اس جھوٹے کو اس کے جھوٹ کے جرم کی سزا بتا کر اس مجرم کو کہے کہ لاؤ ثبوت دو، یہ رام کہانی جو تم نے تراشی اور بیان کی اس کا حوالہ پیش کرو، انبار اماموں کے ناموں کے لگانے کی لمبی لمبی چھوڑنے کی بجائے جو بیان کر چکے ہو اس کا حوالہ تو دے دو۔ اس جھوٹی کہانی میں اس نے اپنی رافضیت کا زہر بھرتے ہوئے یہ جھوٹ گھڑا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ نے وہ کاغذ پھینک دیا جس پر صحابہ کے نام لکھے تھے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹ کی دکان والے اس جھوٹے سے اس کا بھی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آگے اس کا مزید جھوٹ سنیے کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا بابا میں سوچ رہا تھا کہ آپ علی کا نام اب لکھوائیں گے، اب لکھوائیں گے، اب لکھوائیں گے، اب لکھوائیں گے۔ بابا اتنی دشمنی ہے آپ کے دل میں علی کی، 13 نام گزر گئے، آپ نے ابھی تک علی کا نام ہی لکھوایا۔ یہ بھی اس کا جھوٹ ہے، اس جھوٹ میں بھی سبائیت اور رافضیت کا زہر ملا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو سیدنا علی کو ان رافضیوں کی طرح تمام صحابہ بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء سے بھی زیادہ نہ مانے تو وہ علی کا دشمن ہے۔ ان کے نزدیک تو سیدنا علی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ یہ صرف ان کا جھوٹ ہی نہیں بلکہ وہ غلو اور بغض صحابہ ہے جو انہیں ان کے سبائی آقاؤں سے، جنہوں نے اس مذہب کی بنیاد رکھی، جنہوں نے اس باطل دین کو تراشا، ان سے سینہ بہ سینہ ملا ہے، جس میں یہ آئے دن مزید جھوٹ ملاتے رہتے ہیں۔ وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کا سب سے افضل ہونا خود سیدنا علی سے بھی ثابت ہے۔ یوں تو یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، دیکھیے حدیث نمبر 3671، لیکن چونکہ آصف علوی نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے بیٹے پر جھوٹ گھڑا تو لیجئے مسند احمد اردو ترجمہ کے ساتھ دیکھ لیجئے سیدنا علی کون سا عقیدہ سکھاتے رہے۔ حدیث نمبر 833، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا الا اخبرکم بخیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر، میں تمہیں بتاتا ہوں اس امت میں ان کے نبی کے بعد سب سے بہتر فرد ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ پھر فرمایا ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ انبار لگانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا یہ رافضی علوی
جائے کوئی اس کے کان میں یہ روایت ڈالے، جائے کوئی اسے سنائے۔ حدیث نمبر 834 بھی سنو، مولا علی خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں من خیر هذه الامہ بعد نبیها، اس امت میں ان کے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ وہب کہتے ہیں میں نے کہا انت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین علی، آپ سب سے افضل ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا لا خیر هذه الامہ بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، نہیں، اس امت میں امت کے نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے۔ یہی بات مسند احمد کی حدیث نمبر 835 میں بھی دیکھ لیں، اور حدیث نمبر 836 بھی دیکھ لیں، حدیث نمبر 837 بھی دیکھ لیں۔ ان کے علاوہ بھی 10-15 مقامات پر امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ روایت لائے ہیں۔ جب مولا علی نے ہمیں یہ سبق سکھا دیا کہ ابو بکر دا پہلا نمبر، تو ان مزارات پہ پڑے ہوئے بھنگیوں، چرسیوں اور قوالوں کی باتیں ہم کیوں مانیں؟ یہ قوالوں کی قوال یہ ہیں علی دا پہلا نمبر دما دم مسکل اندر۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں مولا علی نے سبق سکھایا ہے، ہمیں یہ درس سیدنا علی سے ملا ہے، ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر۔ آئیے آصف علوی رافضی کی کہانی کا ایک مزید جھوٹ آپ کو سناتے ہیں۔ احمد بن حنبل نے بیٹے کو جھڑک دے کے کہا شرم کر، تو صحابہ کا پوچھ رہا ہے، علی صحابی نہیں، علی محمد کا بھائی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ علی صحابی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہے۔ رافضی قوم میں اگر کوئی سچ بولنے والا ہے تو اس جھوٹے سے یہ بنائی ہوئی من گھڑت کہانی اس کا ثبوت لا کر ہمیں دے دے۔ اس کے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ کی جمع کی ہوئی کتاب حدیث کی مسند امام احمد پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے۔ آپ اس کی پہلی جلد اٹھائیے، فہرست نکالیں، سب سے پہلے خلفائے راشدین کے نام ملیں گے، ترتیب سے ان کی روایت کی ہوئی احادیث ملیں گی۔ امام احمد بن حنبل کی ایک اور مشہور و معروف کتاب ہے فضائل صحابہ کے نام سے، اس کی بھی فہرست دیکھ لیں۔ صحابہ کرام میں سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کے فضائل ہے، پھر سیدنا عمر کے، پھر سیدنا عثمان کے، پھر سیدنا علی کے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آصف علوی کے جھوٹ کے مطابق اگر وہ سیدنا علی کو صحابی نہ مانتے اور صحابہ کی لسٹ سے خارج سمجھتے تو فضائل صحابہ نامی کتاب میں ان کا ذکر ہی کیوں لاتے؟ ایک منٹ میں اتنے جھوٹ بول دیے اس رافضی نے۔ اللہ ان کذاب رافضیوں کے جھوٹوں اور دھوکوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اس حوالے سے آخری گزارش، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب مناقب امام احمد بن حنبل اس میں اس مفہوم کی روایت لائے ہیں۔ دیکھیے صفحہ 219، اس کی سند میں ایک راوی ہے احمد بن قاسم اللکی، یہ راوی ضعیف ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب دیکھیے، سیر اعلام نبلاء جلد 16 ہے، صفحہ 113 ہے، اس پر اس لکی کا تذکرہ موجود ہے جس میں لکھا ہے ضعفہ الدارقطنی وابن ماکولہ، اس امام دارقطنی اور امام ماکولہ نے ضعیف قرار دیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ جُزْءٌ سَمِعْنَا فِيهِ مَا يُنْكَرُ، اس کا ایک جز ہے جو ہم نے سن رکھا ہے جس میں منکر روایات بھی ہیں۔ تو یہ ابن الجوزی والی روایت بھی ثابت نہیں، پھر اس میں بھی آصف علوی رافضی کی ایجاد کردہ جھوٹی کہانی کا کوئی وجود نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی محبت عطا فرمائے، اس محبت کو ہمارے سینوں میں باقی رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں موت دے، اس حال میں اپنے پاس بلائے مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔